ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ میں آج آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے اثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، مجھے بھی جہنم کے حالات کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافق لوگوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول پہلے درجے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی؟ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان فارسی اس واقعہ کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملے تو مجھے بھی خود بھی جانا نہیں چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب حوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ بیٹی فاطمہ مجھے اپنے امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ بات کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملات میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ایک بار اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔